أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری Dawat Islami is the largest religious, non-political propagation and peaceful movement of Quran and Sunnah throughout the world. Dawat Islami strongly believes in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political linguistics, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سارا سال مختلف موضوعات پر سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ رہتا ہے. ایسے ہی 13 جمادی الاخر 1430 سنہ ہجری بمطابق 7 جون 2009 سنہ عیسوی کو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تاجران اور دیگر کاروباری حضرات کا تربیتی اجتماع منعقد ہوا. اس سنت و بھرے اجتماع سے مبلغ دعوت اسلامی نگران شورا حضرت مولانا محمد عمران اتاری سلمہ الباری نے معاشی بحران اور اس کے حل کے موضوع پر ایک سنت و بھرا بیان فرمایا، جس میں آپ نے معاشی بحران کے اسباب، تجارت کی فضیلت، تجارت کی اہمیت، تاجر کے اوصاف، اسلاف کا انداز تجارت، موجودہ معاشی بحران کے اسباب اور اس بحران کے حل اور تجارت و کاروبار کے حوالے سے انتہائی اہم اور مفید معلومات بیان فرمائیں. آپ اس سنت و بھرے اجتماع کو اول تا آخر دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کیجیے. انشاءاللہ عز و جل معلومات کا انمول خزانہ حاصل ہوگا اور آخر میں مختلف تاجر حضرات کے دیے گئے اس اجتماع کے متعلق تاثرات کو دیکھنا ہرگز نہ بھولیے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 13 جمادی الاخر 1430 سن ہجری ہے. 7 جون 2009 سن عیسوی. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مجلس برائے تاجران کے تحت ہونے والے اس سنت و برے اجتماع میں ہم شریک ہیں. چونکہ ہمارا موضوع تجارت سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے، لہذا آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک عظیم الشان تابعی بزرگ کا انداز تجارت بیان کرتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ اپنے موضوع کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. اور اس کے بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بھی بیٹھ جائے کہ بطور ایک مسلمان مجھے تجارت میں کن کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے. تو ان میں سے ایک بڑی اخلاقیات کے حوالے سے پیاری حکایت مجھے احیاء العلوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے توسط سے ملی. آپ کی کتاب احیاء العلوم الدین، اس کی دوسری جلد جو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے، اس کی دوسری جلد میں تجارت کا پورا باب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا. اس میں سے یہ حکایت آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں کہ ایک تابعی بزرگ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ بصرہ میں رہتے تھے اور ان کا غلام مقام شوش میں رہا کرتا تھا. وہ شکر کا کام کرتے تھے، شوگر، اور اسے خرید کر اپنے غلام کے پاس بھیجا کرتے تھے کہ اسے بیچ دو. ایک مرتبہ غلام نے انہیں یہ پیغام دیا کہ علی جا اس بار گنے کی فصل پر آفت آئی ہے، یعنی گنا کم اگے گا. آپ ایک کام کریں، زیادہ سے زیادہ تعداد میں شکر خرید لیں کہ اب شکر مہنگی ہو جائے گی. انہوں نے زیادہ تعداد میں شکر خرید لی کیونکہ ان کو جس کو ہم کہتے ہیں نا اندر کی رپورٹ، تو ان کو ایک اندر کی خبر مل گئی تو انہوں نے شکر خرید لی زیادہ تعداد میں. جب وقت آیا تو انہیں 30,000 کا نفع ہوا. وہ نفع لے کے واپس گھر آ گئے. اور میں نے پہلے عرض کر دیے تھے تابعی بزرگ، گھر واپس آ گئے تو انہیں بڑا افسوس و ندامت کا معاملہ ہوا. رات بھر بے کل رہے، وہ سوچتے رہے کہ یہ میں نے کیا کیا. 30,000 کا نفع ہوا مگر مسلمانوں کی خیر خواہی میں نقصان ہو گیا. بات سمجھ گیا؟ مسلمانوں کی خیر خواہی میں نقصان ہو گیا، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے. الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تو خیر خواہی میں نقصان ہو گیا. اب دوسرے دن
جسے شکر بیچی تھی اس کے پاس تشریف لے گئے اور وہ اسے 30,000 درہم واپس کر دیے. وہ بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیا دے رہے تھے؟ آپ نے کہا یہ رکھ لو، اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. اسے واپس لوٹا دیا. کہا نہیں ہے یہ تمہارے، وہ مجھے کیوں دے رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا کہ اصل میں مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ گنے کی فصل پر آفت آئی ہے، شکر مہنگی ہو جائے گی، میں نے پہلے سے خرید لیا. اگر تم پہلے اگر نارمل پوزیشن میں ہوتی تو تم لیتے اور تم بیچتے، تم زیادہ نفع کر لیتے. تو بس مجھے ایسا لگا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تمہارا نفع ہے. اس نے کہا حضور آپ نے مجھے معاملہ بتا دیا، اللہ آپ کو اس کی جزا دے، میں خوشی خوشی آپ کو واپس کر رہا ہوں، آپ یہ لے جائیے، مجھے نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو شکر بیچی اس کو بھی اس میں نفع ہوا، کہ آپ لے جائیے. بڑی ہی مشکل سے اس دکاندار نے کہا حضور آپ لے جاؤ. وہ لے کر تو گئے، لیکن بعد میں کہتے رہے بس مجھے حیا آ رہی ہے کہ یہ روپیہ میرا پاس نہیں رہنا چاہیے. اب دوبارہ گئے اس کی دکان کے اوپر، وہ دوبارہ جا کر اس کی منت سماجت کر کے اس کی جو کچھ بن پڑا کر کے آخر کار اس کو 30,000 واپس کرنے کے بعد ہی آپ کو سکون اور چین و قرار نصیب ہوا. یہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اللہ تبارک و تعالی ہمارے بزرگوں پر کروڑا کروڑوں رحمت نازل فرمائے. یہ ان کے انداز تجارت کی ایک جھلک ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے. اس سے تو کئی واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، کس انداز سے ہمارے بزرگوں نے تجارت کی ہے. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اب چونکہ ہمارا موضوع تجارت ہے، معیشت ہے، اور جیسا کہ آپ نے پہلے سے اعلان سنے ہوئے ہیں کہ اس وقت جو معاشی بحران ہے، فائنینشلی کرائسس ہے، یہ ایک نام دیا فائنینشلی کرائسس، معاشی بحران. معاشی بحران کیا ہے، اس سے کون کون سے لوگ افیکٹڈ ہیں، متاثر ہیں، ان سب کی ایک وضاحت ہے. یہ البتہ میں آپ کو بیان کرتا چلوں کہ یہ ایک مختصر سی نشست ہے. مختصر سی نشست کہتے ہیں کہ 80 سال یا 100 سال کے بعد ایسے کرائسس آئے ہیں. یہی ہے 80-100 سال کے بعد. اب یہ 80-100 سال کے اندر جو کچھ پکتا چلا گیا اسے کسی بھی صورت میں بھی کسی ایک یا دو نشستوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہر چیز سے سمجھ سکتا ہے کہ کسی کا گھر اگر ٹوٹ جائے تو کوئی خوشی خوشی نہیں ٹوٹتا، کتنے برسوں تک گھر کے معاملات خراب رہتے ہیں، چلتی رہتی ہے، گھر کی بات باہر نہیں آتی. آخر کار جب بہت زیادہ معاملات بگڑ جائے پھر گھر ٹوٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا، راتوں رات گھر ٹوٹ گیا. راتوں رات نہیں ٹوٹا، بہت عرصے سے چل رہی تھی، بہت عرصے سے چل رہی تھی، ٹوٹا اب ہے. اب تک چل رہا تھا، کھینچ رہے تھے، اب ٹوٹ گیا. اب اتنے پورے جو سرکمٹینسز ہیں اس معاشی بحران کے، ان سب کو ایک نشست بیان نہیں کیا جا سکتا. میں بہت چند ایک موٹی سی باتیں عرض کروں گا، اور انشاءاللہ عز و جل ان کرائسس سے نکلنے کا میں الحمدللہ انفرادی حل لے کر رہا، اجتماعی حل نہیں ہے. میں پورے کے پورے نظام کو بدلنے کی بات نہیں کروں گا، میں آپ کی بات کروں گا، میں میری بات کروں گا، ٹھیک ہے نا. وہ پورے نظام کو تو واللہ عالم اس کا کیا نتیجہ نکلے، میں آپ کی بات کروں گا، میری بات کروں گا، آپ بدل جاؤ میں بدل جاؤں، ختم ہو گئی بات. اسی طرح بتدریج تبدیلی کا سلسلہ چل سکتا ہے. یہ میری ایک مختصر سی موٹی سی وضاحت تھی. تو سب سے پہلے کچھ تجارت کے بارے میں آپ کو بیان کروں، کیونکہ ایک تعداد یہاں تاجروں کی ہے. اب تاجر میں بھی ہمارے یہاں جو ہے نا مختلف طبقے ہیں. ایک ہے صنعت کار، ایک ہے دکاندار. اور میرا گمان غالب ہے کہ یہاں ایک بہت بڑی تعداد دکانداروں کی ہے. لیکن دکاندار اگرچہ ڈائریکٹلی صنعت کار نہیں ہے، لیکن وہ صنعت کار سے متعلق ضرور ہے کہ اس کی دکان میں جو مال آتا ہے وہ مال آتا صنعت ہی سے نکل کر ہے، انڈسٹری سے نکل کر آتا. اگر آپ کا کپڑے کا کام ہے اس کی بھی کوئی فیکٹری ہوگی جہاں سے بن کر ہی آتا ہوگا. آپ کا شیشے کا کام ہے، پلیٹ کا کام ہے، برتن کا کام ہے، کسی بھی چیز کا آپ کا کام ہے، کہیں نہ کہیں بنتا ہی ہوگا. جہاں بنتا ہے وہ صنعت ہے. تو
اس طرح مطلب مجموعی طور پر ایک تجارت والا طبقہ یہاں موجود ہے. گھروں میں بھی مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ کئی تجارت والے حضرات، تاجر حضرات موجود ہوں. ہمارا رب کریم جل جلالہ کی یہ قدرت کاملہ ہے کہ اس کا ادراک نہیں ہو سکتا. انسانی طاقت اس کے ادراک سے باہر ہے. عرش تا فرش جدھر نظر کیجئے اس کی قدرت کاملہ کی جلوہ گری ہے. یہ ایک نظام کائنات ہے کہ انسان زندگی بسر کرنے میں لوگوں کا محتاج ہے، کیونکہ انسانی ضرورت اس قدر زائد ہیں اور ان کا حصول اس قدر دشوار ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ تنہائی سب کچھ کر گزرے، یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اس کی زندگی کا سارا نظام دھرم برم ہو کے رہ جائے گا. ایک آدمی سب کچھ نہیں کر سکتا. لہذا اس حکیم مطلق عز و جل نے انسانی گروہ کو مختلف شعبوں میں اور متعدد قسموں میں منقسم کر دیا، تقسیم ہو گئی. ہر ایک کے جدا جدا کام کا سلسلہ بنا دیا. مثلا کوئی کھیتی باڑی کرتا ہے، کوئی کپڑا بنتا ہے، تو کوئی دستکاری کرتا ہے. اب کھیتی کرنے والے کو کپڑے کی ضرورت ہے اور کپڑے والے کو گلے کی ضرورت. ہر ایک کو ایک دوسرے کی حاجت ہے. لہذا ضرورت اس بات کی پیدا ہوئی کہ ہر ایک کے پاس اس کی حسب ضرورت اشیاء پہنچ جائے، سب کی حاجتیں پوری ہوں اور کاموں میں دشواریاں نہ ہوں. یہاں سے معاملات کا سلسلہ شروع ہوا. دیکھیں دین ہے نا، دین کی موٹی بات آپ سمجھ لیجئے. دین عبادات کا بیان کرتا ہے، یعنی جو نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، روزہ. پھر دین معاملات پر کلام کرتا ہے. تو یہ معاملات سے متعلق، اور آج کا جو ہمارا بیان ہے یہ بھی معاملات سے متعلق ہے. ایک دوسرے سے جو ڈیلنگ ہوتی ہے، پبلک ڈیلنگ. تو یہاں سے معاملات شروع ہوئے، یعنی بے خرید و فروخت وغیرہ ہر قسم کے معاملات یہاں سے وجود میں آئے. یہ اس کا کچھ تاریخی اور ایک اسلامک تصور تھا. اب اسلام چونکہ مکمل دین ہے، انسانی زندگی کے ہر شعبے میں اس کا حکم نافذ ہے. ہمارا اسلام جہاں عبادات کے طریقے بتاتا ہے، وہیں معاملات پر بھی مکمل رہنمائی فرماتا ہے، تاکہ زندگی کا کوئی شعبہ تشنا نہ رہ جائے اور مسلمان کسی عمل میں اسلام کے سوا دوسرے کا محتاج نہ ہو. اس کی مکمل رہنمائی اسلام کر دے. یہ ایک بنیادی بات اپنے ذہن میں ہر اسلام میں بٹھا لے. اب جس طرح عبادات جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرنے کو جاتے ہیں، تو عبادات کی بعض صورتیں جائز ہیں، بعض ناجائز. اسی طرح تحصیل مال کی بھی بعض صورتیں جائز ہیں اور بعض ناجائز. اور حلال روزی اس پر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے. یہ بھی ایک موٹا پرنسپل ذہن میں بٹھا لیجئے. یہ چند باتیں یہ آتی رہیں گی جو آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے، آگے جا کے یہ آپ کو کام آئیں گے. حلال روزی اس پر موقوف ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے. یہ یاد رکھیے، یہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار شریعت میں یہ ہم کو مدنی پھول عطا کیا ہے کہ جائز اور ناجائز کو پہچانے اور جائز طریقے پر عمل کرے، ناجائز سے دور بھاگے، رزق حلال کمائے گا. یہ رزق حلال کمانے کا گویا کہ ایک موٹا فارمولہ بیان کر دیا. اب تحصیل مال یعنی مال کے حصول کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے اور جس سے روزانہ واسطہ پڑتا ہے وہ خرید و فروخت، بے و شرا. اب بے و شرا یہ تجارت، یہ خرید و فروخت، اب اس کی فضائل اور اس کے مسائل سے کتابیں مالا مال ہیں. مثال کے طور پر سورہ جمعہ میں ہمارا رب کریم ارشاد فرماتا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.
تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یہ سورہ جمعہ میں یا جمعہ کی اذان اور نماز اور اس میں کاروبار بند کرنے پھر کاروبار کر لینے کی جہاں حکم بیان ہوا، ارشادات آئے، وہیں یہ ارشاد موجود ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فضل جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، تو اس سے مراد کئی تفاسیر ملتی ہیں، ان میں رزق طلب کرنا بھی شامل ہے۔ عراق بن مالک جب جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے، اللہ میں نے تیرے حکم پر عمل کیا اور تیرے فرض کو پڑھا اور تیرے حکم کے مطابق زمین پر پھیل گیا، اب تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ ان کا معمول ہوتا تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بیان یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی تجارت کے فضائل بیان کیے ہیں، حدیث پاک میں تجارت کے فضائل ہیں، رزق تلاش کرنے کی ترغیب ہمیں دی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن تاجر کے لیے بھی ارشادات موجود ہیں۔ اب تجارت تو تاجر ہی کرے گا نا، تو اب یہ تاجر کیسا ہونا چاہیے، اس سے متعلق ذرا سنیے۔ اور اب میں آپ کے سامنے چند حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تاجر راست گو، امانت دار، تاجر راست گو امانت دار انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تاجر کی فضیلت بیان ہو گئی، یہ تاجر کی فضیلت بیان۔ یہ میں کو سوچ کر آیا تھا کہ پہلے جو کچھ کام کر رہے ہیں اس کی فضیلت تو سنیں، اس کی اہمیت تو سنیں، اور یہ کام کرنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ اسلام میں میری کیا اہمیت ہے، اسلام نے میرے بارے میں کیا اہم باتیں بیان کی ہیں، کہ اگر میں اس طرح کروں تو میرے لیے کیا چیز ہے۔ تو راست گو اور امانت دار تاجر، قیامت کے دن امانت دار تاجر انبیاء کرام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ امانت دار تاجر اور راست گو کی فضیلت۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا، تم کمائیوں میں، اب یہ تاجر اسلامی بھائی اب توجہ کریں، ٹھیک ہے، آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ ٹھیلا لگاتے ہیں، آپ بھی تاجر ہیں، جو ٹھیلا لگاتے ہیں یہ بھی تاجر ہے، جس کو ہمارے پتھارا کہتے ہیں وہ لگا وہ بھی تاجر ہے۔ تاجر تو سارے ہیں نا، جو بن کباب بیچتا ہے وہ بھی تاجر ہے، یہ سب تجارت کر رہے ہیں، سب اپنی چیز اپنی محنت بیچتے ہیں۔ موچی بھی اپنی جگہ پر چپل وغیرہ لٹکا کر بیچ رہا ہوتا ہے۔ جب بڑی جوتے کی دکان والا تاجر ہو سکتا ہے تو یہ موچی تاجر کیوں نہیں ہو سکتا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تاجر سے جب بات ہو رہی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مل اونر اور بلینئر اور ٹریلینئر کی صرف بات ہو رہی ہے، نہیں، میں ہزاروں میں کام کرتا ہوں میں بھی تاجر ہوں، میں سینکڑوں میں کام کرتا ہوں میں بھی تاجر ہوں، جو روز کے 5 لاکھ کماتا ہے وہ بھی تاجر، جو روز کے 50 روپے اس طرح کماتا ہے وہ بھی تاجر ہے، ٹریڈنگ کرتا ہو، تجارت کرتا ہو۔ بات سمجھ رہے؟ تو اس سب کو شامل ہے، سب کو شامل ہے۔ کوئی یہ نہ لے کہ یا فلاں کے بارے میں فلاں کے بارے میں، جو تاجر ہے وہ اپنے بارے میں لے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل سے راوی کے ارشاد فرمایا، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے جب وہ بات کرے جھوٹ نہ بولیں۔ ایک کاش کہ یہ نوٹ کرتے جائیں، جب بات کرے جھوٹ نہ بولیں، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کے خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں۔ یہ بڑا پیارا ارشاد تاجروں کے لیے ہمیں مل گیا کہ تاجر کو کیسا ہونا چاہیے، امانت دار ہو، وعدہ پورا کرنے والا ہو، بد عہدی، امانت داری کا فقدان، خیانت کا عام ہونا،
ان تمام چیزوں سے جو معیشت کو نقصان پہنچا، یہ انشاءاللہ اگر وقت بچا ملا تو انشاءاللہ یہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیع میں، خرید و فروخت میں حلف، جو قسم وغیرہ لیتے ہیں، حلف کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے مگر برکت کو مٹا دیتا ہے۔ اب قسمیں اور حلف کتنا ہے اس کا اندازہ میرے بازار کے اسلامی بھائی سمجھ سکتے ہیں۔ میں بہت زیادہ تبصرے سے کوشش کروں گا اوائڈ کروں تاکہ کم وقت میں زیادہ کلام کیا جا سکے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک گروہ تجار، ایک تاجروں کے گروہ، ایک گروپ آف ٹریڈرز، بے میں لغو اور قسم ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ صدقے کو ملا لیا کرو۔ یہ چند روایت میں نے تجارت اور تاجر حضرات کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اب میٹھے میرے اسلامی بھائیو، تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے، مگر تجارت کرنے والے کا جھوٹ سے کام لینا، بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لینا انتہائی بڑا جرم ہے۔ اسی لیے اکثر احادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے، جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کے ساتھ ہی ساتھ ممانعت بھی آتی ہے کہ جھوٹی قسمیں مت کھاؤ۔ لہذا اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے، جھوٹ سے بچے، قسموں سے بچے۔ اب غور فرمائیں، تاجروں کی انہی بدعنوانیوں، جھوٹ، بددیانتی، انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقعہ زمین فرمایا گیا ہے، یعنی زمین کا بدترین حصہ بازار ہے، یہ ان بدعنوانیوں کی وجہ سے۔ اور مردو شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار کو پہنچ جاتا ہے، نیز بلا ضرورت بازار میں جانے کو بھی برا بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہوتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد۔ رجال، مرد، وہ مرد، یا مرد کا بیان ہو رہا ہے، وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد۔ یعنی تجارت اور بے یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے، اور اس سے دلچسپی جو لیتے ہیں وہ غفلت دلاتی ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد فرمایا اس سورہ جمعہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے کہ تجارت کے حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سورہ جمعہ کی یہ آیت بھی بیان کرتا ہوں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے، اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل دیکھا اس کی طرف چل دیے اور تمہیں خطبے میں کھڑا چھوڑ گئے۔ اس کے تحت بھی فرمایا گیا کہ لہذا فرض ہے کہ تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو، یہ بھی نوٹ کرنے والی بات بیان کر رہا ہوں، تجارت میں اتنا انہماک نہ ہو، تجارت میں اس قدر آدمی منہمک نہ ہو جائے کہ یاد الہی سے غفلت کا باعث ہو۔ بخاری کے حوالے سے نقل ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے، مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو تجارت و بے ان کو ذکر اللہ سے نہیں روکتی، وہ اس حق کو ادا کرتے۔ تفسیر خزان عرفان میں ہے کہ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے، تو فرمایا کہ آیت رجال، مرد وہ جنہیں تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کے بارے میں فرمایا کہ آیت، یہ جو آیت ہے
یہ ایسوں کے حق میں ہے. یعنی جب اذان ہوئی انہوں نے اپنی دکانیں بند کر دی اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گئے, اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا جیسے ابھی آپ نے بیان سنا کہ انہیں خرید و فروخت, یہ بازار کی رونقیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی, یہ ایسے مرد ہیں. میں یہ بیان کرتا چلوں کہ بدقسمتی سے اس پر عمل نہیں ہے ہمارا. ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے, ہونا تو یہ چاہتا ہے جب کان میں آواز آ گئی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ, گفتگو اور کام کا چھوڑ کر اذان کا جواب دیجئے اور ڈھیروں نیکیاں کمائیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسی وقت کام کاج روک دیتے, گفتگو موقوف کر دیتے, گاہک آیا اس کو بھی خاموش کروا دیتے کہ ابھی اذان ہوگی, میرا کمانے کا وقت آ گیا ہے, مجھے آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہ دیکھیے اذان ہونے والی ہے, ابھی مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر, میں ایک کلمے کو دہراؤں گا, مجھے اللہ تعالیٰ پیارے حبیب کے صدقے 2 لاکھ نیکیاں عطا فرما دے گا. ہونا تو یہ چاہتا. اب یہ گاہک آپ کے سامنے لگا ہوا, کپڑے بھی کھول رہے ہیں, فلاں کھول رہے ہیں, یہ کھول رہے ہیں, ڈیلنگ کر رہے ہیں, پیپر سامنے رکھ رہے ہیں, کیا پتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا, 4 باتیں ہوں گی نہیں ہوں گی. یہ ہاتھوں ہاتھ جو نیکیاں آ رہی ہیں, نیکیوں کا خزانہ آ رہا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو مؤذن کہتا ہے اس کو دہرا دو, مرد کو ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکیاں اللہ عطا کرے گا. اب یہ 15 کلمات اس وقت مؤذن کہنے والا ہے کہ فجر میں تو گھر پر ہے کہ فجر کے کلمات 17 ہیں اذان کے, اور دیگر اذانوں کے کلمات 15 ہیں. اس وقت مؤذن اللہ اکبر سے شروع ہو کر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پر ختم کرے گا. تو یہ 15 کلمہ جب مؤذن کہے گا, میں اگر یہ دہرا دوں تو مجھے بیٹھے بیٹھے دکان پر 2 یا 3 منٹ کے اندر 30 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں. 30 لاکھ نیکی دکان پہ بیٹھے بیٹھے 2 یا 3 منٹ میں مل رہی ہیں کہ میں اپنا کاروبار یا گفتگو ساری چیزیں موقوف کر دوں, اللہ کے ذکر میں لگ جاؤں, اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤں, اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاؤں. میرا رب مجھے کلمہ کا جواب دینے پر مؤذن کے 30 لاکھ نیکیاں عطا فرمائے گا. یہی عصر کی اذان ہوگی, یہی مغرب کی اذان ہوگی, عشاء کی اذان ہوگی. اب یہ اذانوں کا جواب دینے میں کتنی دیر لگتی ہے, لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کا, بازار میں دکان پہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرنے کا ذہن نہیں ہے, اسے گویا کہ عبادت تصور نہیں کیا جا رہا. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق, شریعت کے احکامات کے مطابق خود کو اپنے بیوی بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے, رزق حلال کمانے کے لیے, مال جمع کرنے کی صرف محبت میں نہیں, اپنا گزر بسر کرنے کے لیے صبر و قناعت کے ساتھ, اس طرح اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ, خیر خواہی کی نیتوں کے ساتھ جب بازار جائے, بازار میں وقت گزارے, اس کا بازار میں جانا, بازار میں بیٹھنا, شریعت پر پابندی کرنا, اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو بھی عبادت میں شامل فرما دیتا ہے. بازار میں بھی عبادت کی جا سکتی ہے, بازار میں بھی نیکیاں کمائی. میں نے ایک موٹی سی مثال آپ کو دی نا بازار میں نیکی کرنے کی. اب جیسے میں نے ابتداء ایک واقعہ بیان کیا, شکر لی, شکر بیچی اور جا کر شکر کے وہ جو زائد پیسے تھے واپس کر دیے. کتنی بڑی عبادت, کتنی بڑی نیکی ہے کہ آج سینکڑوں برس گزرنے کے بعد آج ہم ان کے واقعات کو بیان کر کے اپنے لیے سبق حاصل کر رہے ہیں. تو بازار میں عبادت کے مواقع موجود ہیں, نیکی اور پرہیزگاری کے مواقع موجود ہیں, اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو میں تجارت کے حوالے سے چند باتیں عرض کر رہا تھا. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کون سا کسب بہت پاکیزہ ہے؟ فرمایا انسان کی اپنے ہاتھ کی دستکاری اور ہر سچی تجارت. اب اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں, دستکاری میں کھیتی باڑی, کتابت اور دوسری حلال صنعتیں داخل ہیں, اور سچی تجارت سے ہر حلال و صحیح تجارت مراد ہے. فاسد, باطل, مکروہ تجارتیں اس سے خارج ہیں. یاد رہے, آنکھ سے دیکھ کر, دماغ سے سوچ کر, طبابت, وکالت, قضا وغیرہ یہ سب ہاتھ کی کمائی میں آتے ہیں, ان کو ہاتھ کی کمائی میں شمار کیا گیا. ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی کسب ثابت ہے, انبیاء کرام نے بھی کسب فرمایا.
آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتا چلوں، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اولاً کپڑا سازی کا کام کرتے تھے، پھر کھیتی باڑی فرماتے. اسی حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا لکڑی کا پیشہ تھا. حضرت ادریس علیہ السلام درزی گری فرماتے تھے. حضرت حود علیہ نبینا علیہ السلام یہ تجارت فرماتے. حضرت شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جانور پالتے تھے. حضرت ابراہیم و لوط علیہ السلام کھیتی باڑی فرماتے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام بکریاں چڑھاتے. حضرت داؤد علیہ السلام زرے بناتے. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے ملک کا مالک ہو کر پنکھے اور زنبیلے بنا کر گزارا فرماتے تھے. حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سیاحت فرماتے تھے. اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اولاً تجارت فرمائی ہے. تو یہ میراث جلد 4 صفحہ نمبر 228 پر یہ کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے کسب سے متعلق چند باتیں نے نوٹ کی تھی، اور آج کے بیان کے حوالے سے تجارت کے فضائل اور تجارت میں تاجر کو کیسا ہونا چاہیے اس سے متعلق چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. تجارت اور بازار میں نیکی کرنے کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسے کہ ابھی ہم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا کہ مرد وہ ہیں جنہیں بازار اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. یہاں بات ہے معاشی بحران اور اس کے اسباب کی. بحران جو آیا سو آیا ہے، اس کے جو اسباب ہے نا، یعنی بحران کی ایک بہت بڑی فہرست ہے. یعنی یوں سمجھو ہر آدمی اپنے کسی بحران میں ہے. ہر شخص کا اپنا بحران الگ ہے، ہر شخص کا اپنا مسئلہ الگ ہے. لیکن یہ طے ہے کہ ہر شخص پریشان ہے. نوکر آدمی کہے کہ میں تو نوکر آدمی میں پریشان نہیں ہوں. نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی میل ہی بند ہونے والی ہے، سیٹ کا دیوالیہ نکل گیا. اب یوں پریشان ہے کہ اب میل بند ہو جائے گی تو کیا ہوگا. نوکر یوں پریشان ہے کہ سیٹ کی دکان ہی بند ہوگی. اتنا بڑا سپر اسٹور، اتنی بڑی دکان کھولی ہوئی ہے، پرچیزنگ پاور ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، خرید قوت خرید ہی نہیں ہے. کہاں سے جائے گا، کہاں سے خریدے گا. قوت خرید کیوں نہیں ہے، اشیاء کیوں مہنگی ہے، انشاءاللہ اس کا بیان وقت آیا تو میں عرض کروں گا. لیکن چند باتیں بیان کرتا چلو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا وہ مرد جنہیں اللہ تعالیٰ جنہیں خرید و فروخت اور بازار اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا. ان کی فضیلت بیان ہوئی. جو اسباب ہے نا، اسباب میں اگر میں بیان، مجھے اگر آپ کہیں تو جو میری سمجھ میں آئی بنیادی سبب، اسباب بہت ہے لیکن ایک اہم اور بنیادی سبب جو میری ناقص عقل میں آیا ہے وہ سورہ طٰہٰ پارہ 16 آیت نمبر 112 سورہ طٰہٰ. اس پر ذرا غور کیجئے اور پھر بتائیے کہ کیا یہ سبب آپ کی سمجھ میں نہیں آتا. اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. ترجمہ کنز الایمان. ومن اعرض عن ذکری، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے تنگ زندگانی ہے. یعنی میری ہدایت سے روگردانی کی. تنگ زندگانی کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. غور کیجئے گا. میری سمجھ میں جو بنیادی سبب آیا، آپ کو لگا کہ پہلے سود پر بات کرے گا، وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن جو علماء سے، کیونکہ آپ کے اس بیان سے پہلے الحمدللہ علماء اور مفتیان کرام سے میری مشاورت رہی اور ان سے کافی رہنمائی لے کر الحمدللہ میں حاضر ہوا ہوں آپ کی بارگاہ میں. اسے اہم اور بنیادی سبب کا قرار دیا گیا.
اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اب آپ غور سنتے جائیے، یہ تنگ زندگانی کے متعلق جو ارشاد ہوا کیا ہے۔ اس آیت کریمہ جو تنگ زندگانی کی کئی تفسیریں مفسرین نے لکھی۔ ہمارا جو موضوع ہے معیشت اور رزق، اس سے متعلق جو تفاسیر آئیں اس کے تحت وہ سنتے چلے جائیے۔ تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر، تنگ زندگانی سے مراد قناعت، کہ قناعت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جو میرے پاس ہے اس پر میں بس کروں، یہ یاد۔ قناعت سے کیا مراد ہے؟ جو مجھے اللہ نے دیا اس پر بس کروں، شکر کروں، اسی پر مطلب صبر کروں اور دوسرے کے مال سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ قناعت ہے۔ تنگ زندگانی سے مراد قناعت سے محروم ہو کر گرفتار حرص ہو جائے، لالچ اس کو مل جائے، لالچ پھنس جائے گا وہ، اور کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر اور سکون قلب میسر نہ ہو، یہ تنگ زندگانی آ گیا۔ مال ہے، کثرت مال و اسباب سے بھی اس کو فراغ خاطر، اس کا دل فارغ نہیں ہوگا، لگا ہی رہے گا مال 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 مال، اور سکون قلب میسر نہیں آئے گا، سکون نہیں ہے، سکون۔ دولت بہت ہے، مال بہت ہے، سکون نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ سکون دولت سے نہیں اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے، یہ جانتے ہوئے، مانتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں۔ جب گھر میں بڑے بزرگ بیٹھتے ہیں اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، اور یہی سمجھانے والا جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے سکون نہیں ہے تو اسے پوچھا جائے کہ حضرت سکون اللہ کے ذکر میں ہے، مال و دولت میں نہیں ہے۔ مال سے ایک آرام دہ بستر تو خریدا جا سکتا ہے مگر مال سے نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ یہ تو اللہ جسے چاہے دے دے، جس کی نیند اڑ جاتی ہے وہ دوا پر دوائیں کھاتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ نیند میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک سکون عطا کیا ہوا ہے۔ قلب کو سکون نہیں ہے، قلب بے قرار ہے، قلب بے چین ہے۔ تنگ زندگانی، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو، تنگ زندگانی، ہر چیز کی طلب، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، جبکہ مشہور مقولہ انگلش کا آپ کہتے رہتے وانٹڈ اور انلیمیٹڈ، خواہشات کی کوئی حد نہیں ہے، کہتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے۔ تنگ زندگانی، دل ہر چیز کی طلب میں آوارہ ہو اور حرص کے غموں سے یہ نہیں وہ نہیں، یہ نہیں وہ نہیں، اس کا غم لگ جائے گا۔ تنگ زندگانی، اس کا غم لگ جائے گا۔ حال تاریک، یہ سب میں تفسیر بیان کر رہا ہوں جو خزائن عرفان میں بیان ہوئی ہے۔ حال تاریک، اندھیرا حال ہو جائے گا، وقت خراب رہے، یہ تنگ زندگانی کے متعلق تفسیر میں آیا۔ اور مومن متوکل کی طرح اس کو سکون اور فراغ ہی نہ ہو۔ ایک اللہ پر بھروسہ کرنے والا مسلمان کو جو سکون اور فراغت حاصل ہوتی ہے نا، اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے، یہ اس کی تنگ زندگانی ہے۔ کس کو؟ ومن اعرض عن ذکری، جس نے اللہ کی یاد سے منہ پھیرا، اللہ کی نافرمانی کی، اور وہ اس حیات کو ترستا ہے جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں، جس کو حیات طیبہ کہتے ہیں۔ اور اس حیات طیبہ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں کیا ہے۔ حیات طیبہ کہ جو اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان، جو اچھے کام کرے مرد ہو یا عورت اور ہو مسلمان، تو ضرور ہم اسے اچھی زندگی جلائیں گے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو ہماری یاد سے منہ پھیرتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا، اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ تنگ زندگانی کیا ہے؟ آپ نے سن لیا، جو ہماری حالت ہے، جو ہماری کیفیت ہے، جو ہماری بے قلی، ہماری بے چینی ہے، جو ہمارا ٹینشن ہے، جو ہمارے قلب کی کیفیت ہے، مفسرین نے ایک ایک بات کھول کر بیان کر دی ہے تنگ زندگانی کی تفسیر بیان کرتے ہوئے۔ اب انہوں نے خود فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقام پر پاکیزہ حیات کا بھی بیان فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ حیات بھی عطا فرماتا ہے، اور وہ ان کے لیے جو اچھے کام کرے، مرد ہو یا عورت، مگر ہو مسلمان۔ کافر کے لیے نہیں، کافر کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی دنیا میں رزق حلال
پاکیزہ حیات کے متعلق لکھا کہ دنیا میں رزق حلال اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت عطا فرما کر. حیات طیبہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے. اب غور کیجئے میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو, ذرا سوچئے. اور مرد اور عورت دونوں کا ذکر آیا. جو اچھے کام کرے, مرد ہو یا عورت ہو, مسلمان ہو مسلمان, مومن اگرچہ فقیر بھی ہو. صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں مومن اگرچہ فقیر بھی ہو, اس کی زندگانی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے. کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے. اللہ نے جو مقدر کیا مومن اس پر راضی ہوتا ہے. مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے. لہذا اچھی زندگانی اور تنگ زندگانی دونوں کی وضاحت یہاں فرما دی گئی ہے. جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے تنگ زندگانی, وہ حرص, لالچ, بے سکونی اور مال اور اسباب کی کثرت ہونے کے باوجود بے چین و بے قرار رہے گا. یہ نحوست ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مطلب عتاب ہے, یوں سمجھیے. کیونکہ آگے اس کی تفسیر کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے. اس کی تفسیر میں لکھا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ بندے کو تھوڑا ملے یا بہت, اگر خوف خدا نہیں تو اس میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ تنگ زندگانی ہے. دوسری بات, امام ابن جریر نے ضحاک سے اس کی تفسیر میں روایت کیا کہ اس سے مراد کسب خبیث ہے. کسب خبیث ہے. اور ایک اور سند سے روایت کیا اس سے مراد عمل خبیث اور برا رزق ہے, تنگ زندگانی. امام ابن ابی حاتم نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معیشت کہ یہ جو تنگ زندگانی ہے کی تفسیر میں روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا رزق حرام میں کر دیتا ہے اور اس کو تا دم مرگ حرام کھلاتا ہے, حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے, پھر اس کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے. اللہ اکبر. تنگ زندگانی کس کے لیے؟ جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے, اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اس کے لیے تنگ زندگانی کی وعید بیان کی گئی. اور کتنا خطرناک اور کتنا ڈرانے والا یہ ارشاد ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کو حرام کر دیتا ہے. اس کا رزق حرام کر دیتا ہے اور اس کو تا دم مرگ حرام کھلاتا ہے, یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے اور اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے. ہم اسباب کی بات کر رہے ہیں. مومن جانتا ہے, مسلمان جانتا ہے کہ میرا رزق اللہ تبارک و تعالی کے دستے قدرت میں ہے. جانتے ہم میرا رزق اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں ہے. میں آپ کو پوچھتا ہوں, کل آپ مثالیں دیتے تھے جناب فلاں یوں کرتا ہے, فلاں یوں کرتا ہے, اس کو تنگی کیوں نہیں آتی, فلاں ملک کے اندر تنگی کیوں نہیں آتی, فلاں کی معیشت میں تنگی کیوں نہیں آتی. آج مجھے آپ سے پوچھتا ہوں, بتائیے کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں, کہاں گئی وہ آپ کی مثالیں؟ جو اللہ کی یاد سے, اللہ کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے اس کے لیے تنگ زندگانی. ہم کو ہمارے قرآن نے فیصلہ سنا دیا, خلاص ختم, کوئی دوسری بات نہیں. ہم مسلمان ہیں, میرا کلام مسلمانوں سے, میرا بیان مسلمانوں سے. ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اس کے ہر حکم پر ایمان لاتے ہیں, اس کے پیارے حبیب کا ارشاد پر ہمارا ایمان ہے. جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرما دیا وہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے کس قدر, اللہ تعالیٰ کے ارشادات, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے کس قدر روگردانی آج ہمارے معاشرے کے اندر, یہ کون نہیں جانتا. پھر کہتے جناب اسباب, مجھے بھی تھوڑا بہت حیرت ہو رہی تھی کہ اسباب کے اوپر بیان کرنا ہے. اسباب کیا بیان کروں گا میں بھی, کہ سب جانتے ہیں. دیکھیں میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, معذرت کے ساتھ, طبقہ وہ جمع ہے جس کو معاشرے کا عقل مند طبقہ کہتے ہیں. ہمارے یہاں معاشرے کا سمجھدار طبقہ کہتے ہیں وہ بھائی بزنس مین ہے, تاجر ہے, بہت عقل مند آدمی ہے. اس کو سمجھانا لگتا مشکل کام نہیں ہے. پانی کو آپ بھی مم نہیں بولتے, دودھ کو آپ دودھو نہیں بولتے, کھڑے کھڑے کوئی بھی نہیں سوتا. میں تو اس سے پوچھتا ہوں جو معیشت کی تنگی
وہ تنگ زندگانی کا شکار ہو گیا، اس سے پوچھو، وہ اپنے اسباب خود بیان کرے گا۔ ارے ہم سے کیا سنیں گے آپ؟ اگر اس کے ضمیر سے بات کرے، ضمیر کا ٹٹولے بات کرے، اپنے اندر سے اپنا ضمیر بولے کہ میری معیشت جو برباد ہوئی اس کا سبب کیا ہے، جو ملک اس وقت کرائسس کا شکار ہے، اس کا سبب وہ خود بیان کرے گا۔ ہم کیا بیان کریں گے؟ ہم کیا بولیں گے؟ بھائی اتنی سی میرا ذہن بنا تھا کہ سب کو پتا ہے کہ موت آنی ہے، پھر بھی موت پر بیان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک میں نے نیت بنائی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سب جانتے ہیں کہ معیشت کی جو اس وقت تباہی ہے، کاروبار جو اس وقت ختم ہو گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ سب جانتے ہیں، لیکن بس اس کو اسی طرح میں نے نیت کی کہ جانتے یہ بھی سب ہیں کہ موت آنی ہے، جانتے سب ہیں کہ قبر میں جانا ہے، جانتے سب ہیں کہ منکر نکیر کے سوالات ہونے ہیں، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا ہے، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن میں سوال جواب ہوگا، جانتے سب ہیں کہ قیامت کے دن بھی اعمال نامے کھولے جائیں گے، اپنا حساب کتاب ہوگا۔ مالک یوم الدین ہم سب پڑھتے ہیں، روز جزا کا مالک ہمارا رب کریم ہم سے حساب لے گا، ہمارے ساتھ فرشتے ہیں جو ہمارا حساب کتاب لکھ رہے ہیں، ہمارے معاملات لکھ رہے ہیں، سب جانتے ہیں۔ زمین گواہ ہوتی ہے ہمارے اعمال کے، ہم جانتے ہیں، ہمارے اعضاء گواہ ہو رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے باوجود ہی بیان کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو تمہارے اعضاء بھی گواہ ہو رہے ہیں، تمہارے فرشتے بھی گواہ ہو رہے ہیں، تمہاری زمین بھی گواہ ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود موت بھی آئے گی، یہ بھی سب کچھ جاننے کے باوجود بیان کرنا پڑتا ہے کہ موت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، موت کبھی بھی آ جائے گی۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، اس گھڑی اس وقت بیٹھے بیٹھے بولنے والا بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے، سننے والا بھی موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ جاننے کے باوجود بھی جس طرح موت پر بیان، قبر پر بیان، سوالات پر بیان کرنے ایک ضروری سمجھے جاتے ہیں، اور واقعی ضروری ہے کہ اس سے ایک موٹیویشن ہوتی ہے، ذہن بنتا ہے کہ شیطان اور نفس امارہ ہمیں غافل کر دیتے ہیں۔ ان تمام تر نیتوں کو جمع کر کے پھر میں نے سوچا تھا کہ چلے ایک بار پھر بیان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو منہ پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کو تنگ زندگانی کا شکار کر دے گا۔ دو چار والی بات کی ہے، دو چار والی بات کی ہے۔ اور جو اچھی اعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، مرد ہو یا عورت ہو مسلمان، یا یہ رد ہے کہ کافر اگر اچھا کام کر بھی لے تو اس کے لیے کوئی حیات طیبہ نہیں ہے، وہ ایمان ہی نہیں لایا۔ ہو مسلمان، اللہ تعالیٰ اسے پاکیزہ زندگی جلائے گا، اللہ اسے پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، حیات طیبہ عطا ہو جائے گی، اس کو پاکیزہ زندگی عطا ہو جائے گی، اور اس کے متعلق بیان کر دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ قناعت عطا کر دے گا۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، بات سمجھنے کے لیے قرآن میں وضاحت موجود، حدیث سے وضاحت موجود۔ ہم ہیں مسلمان، سمعنا وطاعنا، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق یہ سورہ بقرہ کی آخری آیتوں میں یہ آتا سمعنا وطاعنا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور ان کے وسوسوں پر گرفت کا بیان ہوا تو صحابہ کرام بے قرار ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس کی آقا ہماری ان باتوں پر بھی گرفت ہوگی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم وہ کام مت کرو جو پہلوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے سنا مانا نہیں۔ تم کہو سمعنا وطاعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کہ یہی انداز تھا، یہی تربیت مصطفی تھی، ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ جب انہوں نے سنا، انہوں نے مانا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکا دیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا، تخفیف کر دی، نرمی کر دی۔ ہم سنے مانے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے آگے سر جھکا دیتا ہے۔ کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں آپ اس طرح جو بیان کرتے ہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اور پھر طرح طرح کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، خلاصہ یہ ہے، اور یہ خلاصہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے، بڑی پیاری بات ہے، اللہ کرے آپ نوٹ کر لیں اس کو۔ خلاصہ یہ ہے کہ تجارت مردوں کے حق میں کسوٹی ہے، تجارت مردوں کے حق میں ایک
कसौटी है और इसके जरिए आदमी के दीन और तकवे की आजमाइश होती है। समझने वाले के लिए समझने के लिए काफी है। सल्लु अलल हबीब। तो मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये बात समझ में आ गई होगी। इससे किस अब ये कौन कौन बात मतलब बस बैठ गई, और कौन नियत करता है कि अब ये जो बातें बयान हुई कि मैं अब अपनी जो तंग जिंदगानी के मुतालिक जो वईदात हैं और जिसके मुतालिक तंग जिंदगानी की बातें आई हैं, मैं अब इनसे इज्तिनाब करके हयात तय्यबा के हुसूल की कोशिश करूंगा, अमल साले करूंगा। इसकी कौन कौन नियत करता है? ये नियत करते जाइए, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फायदा होगा। सल्लु अलल हबीब। तो एक तो ये बात थी, उसमें भी इरशाद होता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 208 में भी इरशाद होता है। बड़ी प्यारी आयत है, इसको भी याद कर लीजिए। कुरान पाक से अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को बहुत मोहब्बत है, लिहाजा कुरान पाक की एक और आयत आपके ज़ौक़ के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए कि मज़ीद हमारी तवज्जो जाएगी कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। तर्जुमा कंजुल ईमान, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। जो हमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हमें बस उस पर अमल करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या आपको लगता नहीं कि तिजारत के हवाले से अब ज़्यादा सख्ती की जा रही है? गैर मुस्लिम अक़वाम तरक्की कर रहे हैं, कहीं हम मुसलमान पीछे न रह जाएं। सख्ती के हवाले से जो बयान हुआ, फिर आप कहते हैं कि हम पीछे रह जाएंगे, कुफार आगे चले जाएंगे। इसका जवाब मेरे आका आला हजरत ने दिया है। आइए आला हजरत से इसका जवाब लेते हैं। जो आला हजरत जिस अंदाज में कहेंगे ना, अब मैं तो नहीं कह सकता। आला हजरत है। अब सुनो मेरे आका आला हजरत क्या समझा रहे हैं। इस अंदाज पर इस तरह के एतराज़ात जब होते थे तो आला हजरत ने फरमाया कि ना तंगी ना उलमा पर एतराज़। हाँ, तिजारत हराम के दरवाजे आजकल बाकसरत खुले हैं। इनकी बंदिश को अगर तंगी समझा जाए, आरत फरमाते हैं, इनकी तंगी को अगर बंदिश समझा जाए तो मजबूरी है। वो तो बेशक शराय मतहर ने हमेशा के लिए बंद किए हैं। यानी अगर आप कहें कि ये जो तिजारत के अंदर जो आप तंगी कर रहे हैं, ये जो बंदिश कर रहे हैं, ये तंगी है, आला फरमाते हैं तो मजबूरी है। और मेरे पहले कुरान पाक की आयतें बयान कर दी हैं कि ये तो शरीयत के अहकामात हैं, हम मुसलमान हैं। जो आज बेकैदी चाहे, आला हज़रत फरमा रहे हैं, जो आज बेकैदी चाहे, यानी जिसका मतमाह नजर सिर्फ माल जमा करना है ना, दौलत जमा करना है, वो बेकैदी चाहेगा। वो चाहेगा मैं बेकैद रहूं, मुझे किसी किस्म कैदोबंद ना रहे, जायज हो नाजायज हो, मुझे माल चाहिए। आला हज़रत फरमाते हैं जो आज बेकैदी चाहे, कल निहायत सख्त शदीद कैद में गिरफ्तार होगा। और जो आज अहकाम का मुक़य्यद रहे, अहकाम में कैद रहे, कल बरे चैन की आजादी पाएगा। अब वो कुफार वाला जो आपने कहा, दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। मुसलमान से किसने कहा है? आला हज़रत फरमाते हैं मुसलमान से किसने कहा है कि काफिरों की अमवाल की वसअत और तरीके तहसील आजादी और कसरत की तरफ निगाह फाड़ कर देखे? किसने कहा है आपको? किसने कहा हमको कि देखो काफिरों को, इनकी तरक्की को देखो, इनकी कसरत माल को देखो? ए मिस्कीन, तुझे तो कल का दिन संवारना है। आला फरमाते हैं मिस्कीन, तुझे तो कल का दिन संवारना है। कुरान पाक की आयत जिसका तर्जुमा जो फतवा रज़िया में लिखे पढ़ता हूं, जिस दिन ना माल नफा देगा ना औलाद, मगर जो अल्लाह के हुजूर सलामत वाले दिल के साथ हाजिर हुआ। ए मिस्कीन, तेरे रब ने पहले ही तुझे फरमा दिया। फिर आला हज़रत ने कुरान पाक का हवाला दिया जिसका तर्जुमा फतवा रज़िया में लिखा है, अपनी आंख उठाकर ना देख,
اس دنیاوی زندگی کی آرائش کی طرف جو ہم نے کافروں کے کچھ مردوں اور عورتوں کے برتنے کو دی تاکہ وہ اس کے فطرے میں پڑے رہیں اور ہماری یاد سے غافل ہو، اور تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ کیسا جواب ہے؟ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ کہا کس نے ان کو دیکھنے کے لیے؟ اور جو دیکھتے تھے، چلے میں ان سے آج سوال کرتا ہوں، جو دیکھتے تھے، جن ملکوں کے حوالے دیتے تھے، ان کی پوزیشن کیا ہے آج؟ آپ بتائیے نا۔ معیشت چلانے والے، تجارت چلانے والے، یہ باتیں کرنے والے تو آج کوسچن ہے۔ آج تو ہم بہت بڑملا پوچھ رہے ہیں، بالکل بہت سینہ چوڑا ہوا ہے۔ آج بتائیے ان کی کیا پوزیشن ہے جن ملکوں کی ترقی کے حوالے دیتے تھے؟ وہ سارے کے سارے ملک مقروض ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پچھلے جن ملکوں کے متعلق مثالیں دی جاتی تھیں، ان کی معیشتیں ایسی برباد ہوئی کہ ان کی ملازمین کی، حکومتی ملازمین کی تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی، سب برباد ہو گیا۔ ہمارے رب کا کلام سچا ہے، ہمارے رب کا کلام سچا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرما دیا، اس کو مان لینا، اس پر عمل کرنا، یہی میرے میٹھے اور پیارے صاحبیوں ہماری منزل ہونی چاہیے، ہماری بندگی کی معراج ہونی چاہیے کہ میں اپنے رب کو راضی کروں۔ ایک مقام پر میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ اس طرح کے جب کوئی اعتراضات کرتا کیے نا تو اعلیٰ حضرت نے اس کو جملہ ارشاد فرمایا، جملہ صرف آپ نوٹ کر لیجئے، تم ہوتے کون ہو؟ اعتراض کرنے والے اعلیٰ حضرت، تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، سر بندگی خم کرو۔ ایسا یہ تو پڑا ایسا مزہ آ گیا، دل کے اندر سینے کے جو دل تھا وہ جھومنے لگ جاتا تھا کہ میرے آقا اعلیٰ امام اہل سنت نے کتنی پیاری بات فرمائی، تم ہوتے کون ہو؟ بندے ہو، بندگی کرو۔ بندے ہو، بندگی کرو۔ حکم سب کو دیے جاتے، حکمتیں بتانے کے لیے سب نہیں ہوتے، بس بندے ہو، بندگی کرو۔ آج پیدا ہو گئے تو باتیں کرتے ہو، آج پیدا ہوئے تو باتیں کرتے ہو۔ ہمارا یہ کیسے ہوگا؟ ہمارے دنیا میں نہ آتے تو کیا باتیں کرتے؟ یہ تنی نہ ہوتا، یہ منی نہ ہوتا تو کیا کرتے؟ تو یہ کئی سوالات کے جوابات اس میں آ گئے۔ بندے ہو، بندگی کرو، اپنا سر جھکا دو اللہ کے فرمان کے آگے، اس کے حبیب کے ارشاد کے آگے۔ کرنا وہی ہے جو ہم کو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے۔ ہم اس کے بندے، ہم اس پر ایمان لائیں۔ اپنی نہیں چلے گی، اپنی نہیں چلے گی، اپنی چلانی نہیں ہے۔ ہم نے اپنی چلائی تو دیکھے ہی یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہاں، اللہ کی فرما برداری جنہوں نے کی، ان میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہے۔ دیکھیے ان کی معیشت، اس دور کی تجارت اور اس دور کے مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مسلمانوں کو غنی کر دیا۔ تمام مسلمان جو اس وقت تھے سارے کے سارے غنی تھے، کوئی بھی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، کوئی مسلمان زکوٰۃ کا مستحق نہیں تھا۔ جو عامل زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تھے، زکوٰۃ وصول کی، اب زکوٰۃ لے کر گھوم رہے تھے، کوئی ایسا مستحق مسلمان ہو جسے میں زکوٰۃ دے دوں؟ کوئی مسلمان ایسا تھا نہیں جو زکوٰۃ لے۔ وہ مسلمانوں کا بھی کیسا ضمیر، کیسا ظرف تھا کہ زکوٰۃ نہیں تھی، نہیں لیتے تھے۔ وہ معیشت تھی، تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل ہوتا تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ذریعے پیغام عام ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تو میں نے ایک سبب بیان کیا ہے، اور بنیادی سبب بیان کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ پھیرے اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ کیونکہ اسباب میں سب سے پہلا سبب میری سمجھ میں یہی آیا۔ اب جو ہے اس کے نیچے اب جو کچھ ہوگا وہ انشاءاللہ وقت پر بیان کروں گا۔ اور اس معاشی بحران سے نکلنے کا جو سب سے پہلا اور بنیادی حل میں نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اس کی فرما برداری، اس کے حکم کو ماننا، اور یہ ذہن بنا لینا کہ بندے ہو بندگی کرو، بندے ہو، ارے سب کہہ دو نا، بندے ہیں بندگی کریں گے۔
ہم بندے ہیں، بندگی کریں گے. میرے رب نے جو کہا میرے مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے. سمعنا و اطعنا. مولا تو نے جو کہا وہ مانیں گے. تو نے جس سے بچنے کا کہا اس سے بچیں گے. تو نے کرنے کی جو اجازت دی وہ کریں گے. مولا ہماری خطائیں معاف کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے. استغفار کریں گے، استغفار کریں گے. استغفار یہ وہ وظیفہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا کر دیتا ہے. جی ہاں، تنگی رزق کا ایک حل استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگ لیں، وہ غفور الرحیم ہے، وہ معاف فرما دیتا ہے. برسوں کے برس بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، لمحے بھر کی خالص توبہ لاتا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے گناہ معاف کر دیتا ہے. آئیے توبہ کر لیتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. مولا اقرار کرتے ہیں تیری نافرمانیاں کی ہے، اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں سمجھ عطا کر، عقل سلیم عطا کر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ جس میں تیری رضا ہے ویسا رزق حلال کمانے کی توفیق عطا کر. اللہ ہمیں حرام مال سے، حرام مال کی نحوست سے بچا لے. مولا ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے. مولا تجھے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، معاف کر دے. بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. واقعی جب ہم نے یہ تنگی کی پوزیشن دیکھی نا، بہت برا حال ہے. کہیں قحط ہے تو کہیں دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں، کہیں دودھ کے پیسے نہیں ہیں، کہیں خودکشیاں ہو رہی ہیں، کہیں آبرو ریزیاں ہو رہی ہے، تو ڈکیتیاں، تو چوریاں، تو بدفعلیاں، تو بد کرداریاں. گھروں میں ماں باپ اپنے بچوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری، تو بچہ بورے ماں باپ کا منہ دیکھتا ہے کہ علاج کے لیے پیسے نہیں. بہن گھر میں بیٹھی ہے تو رشتہ نہیں. اتنے کرائسس ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتا کہ بنے گا کیا اور اس کا کس طرح اپنے اندر تبدیلی لائیں. بس یہی ایک ہے کہ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. صحیح بیان اپنی جگہ پر ہے، لیکن عقل جواب دے جاتی ہے. عقل جواب دے جاتی ہے کہ جس موضوع کو لے کر ہم بیٹھے ہیں، جس بات کو ہم سدھارنے کے لیے بیٹھے ہیں، رشوت ہمارے معاشرے میں، سود ہمارے معاشرے میں، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، لوگوں کو کھا جانا، لوگوں کو کاٹ لینا، اور بددیانتی، جھوٹی قسمیں، جھوٹے حلف، نہ جانے کیا 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 سمجھ نہیں پڑتی. پورا اوپر سے لے کے نیچے تک دیتے سارے کے سارا سسٹم، سارے کے سارے نظام تیس نیس ہوا ہے. اور بیٹے ہم یہ اپنے معاشی بحران اس کا حل نکالنے کے لیے کچھ، واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، میری اپنی کیفیت بیان کر رہا ہوں، بیان وغیرہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایسا تو پورا کے پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اگر کسی کو سمجھاؤ کہتے کیا کرے مولانا، بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے، کیا کرے بے بسی ہے. ارے کیسی بے بسی ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. دیکھیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. ایک کو دیکھا تو اس کا گھر بک گیا، کسی کو دیکھا تو اس کی زمین بک گئی، کسی کو دیکھا تو کار بک گئی. کوئی بیوی کا سیور بیچ رہا ہے، کوئی ماں کا سونا بیچ رہا ہے، کوئی
گھر بیچ کر کرائے پہ رہ رہا ہے تو کرایہ دینے کی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. قرضدار گھر کے نیچے کھڑے ہیں کہ جناب پیسہ واپس کرو تو دینے کے پیسے نہیں ہیں. بیوی بچوں سے کہتے ہیں کیا کروں, خودکشی کر لو, مر جاؤں. تو بھی بچے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سب مل کر مرتے ہیں. معاذ اللہ صبح معاذ اللہ. دیکھیں گے یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہبان. فریاد ہے اے کشتیے امت کے نگہبان. بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے. بیڑا یہ تباہی کے قریب آنے لگا ہے. تو بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. برسا دے رحمت کی برکھا. برسا دے رحمت کی برکھا. برسا دے رحمت کی برکھا. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. یا اللہ میری جھولی بھر دے. بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. بخش ہماری ساری خطائیں اللہ. کھول دے ہم پر اپنی عطائیں. تو برسا دے رحمت کی برکھا. برسا دے رحمت کی برکھا.